ناظرین السلام علیکم، میں ہوں نوید الہی، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکلوجر یوٹیوب چینل۔ ناظرین، 12 اور 13 جولائی کی درمیانی شب میں بلوچستان میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں پاکستان آرمی کے ایک کرنل کو دہشت گردوں نے اغوا کر کے شہید کر دیا۔ ISPR کی تفصیلات کے مطابق یہ کرنل بیگ مرزا اور ان کے کزن جاوید عمر اور ان کی فیملیز جو ہیں وہ زیارت قائد اعظم ریزیڈنسی سے وزٹ کر کے واپس کوئٹہ جا رہے تھے، تو راستے میں واش روم ایریا میں، جو کہ آپ اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، اس ایریا پہ 10-12 دہشت گردوں نے پکٹ لگائی ہوئی تھی، ناکہ لگایا ہوا تھا، جہاں پہ انہوں نے ان کو روک کے اور ان دونوں کو اغوا اور باقی فیملی کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک بزدلانہ اقدام تھا۔ بہرحال اس کے اطلاع ملنے پہ فوری طور پہ FC کی جو کوئک رسپانس فورس ہے، ان کے کمانڈر خود اپنی فورس کے ساتھ تعاقب میں روانہ ہوئے اور ساتھ ساتھ اسپیشل سروسز گروپ جو کے کمانڈوز کی ٹیم بھی روانہ ہوئی، ہیلی کاپٹرز بھی استعمال ہوئے اور تعاقب کے بعد ان تک پہنچ گئے، لیکن اس وقت تک وہ کرنل مرزا کو انہوں نے شہید کر دیا تھا، جبکہ جاوید عمر کو ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے اور 2 دہشت گرد مارے گئے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ وہاں پہ جب یہ ناکہ لگایا گیا، تقریباً وہ آدھا پونا گھنٹہ یہ ناکہ وہاں پہ رہا، بسوں کو، جیسے میں نے بتایا کہ بس بھی روکی وہاں پہ، ان لوگوں سے پیسے بھی لیے، اور یہ سیاہ رنگ کے ایک ڈبل کیبن میں یہ لوگ موجود تھے، 2 گاڑیاں تھیں۔ بلوچستان لبریشن آرمی نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے، جس میں انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے جیسے بڑے آرگنائزڈ لوگ ہیں، اور انہوں نے ان کو پہلے کرنل جو ہیں کہیں پوسٹڈ رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو اغوا کیا اور شہید کر دیا۔ لگتا یہ ہے کہ جیسے ایک، جو ذرائع کے مطابق صرف ایک بلٹ سے وہ شہید کیے گئے، جیسے کوئی ایگزیکیوشن سٹائل میں ہوتا ہے، اور یہ جو پریس ریلیز ہے اس میں بھی یہ تاثر دینے کی گئی ہے جیسے ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کافی عرصے سے جب سے واقعات ہوئے، اٹیک ہوئے نوشکی FC میں اور تربت میں FC کے آفسز پہ، ہیڈ کوارٹر پہ، اس کے بعد سے جو وہاں پہ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی نے بڑے تندہی سے کام کیا، جس کی وجہ سے دہشت گردوں کو اور انسرجنٹس کو موقع نہیں ملا سیکیورٹی فورسز پہ حملہ کرنے کا، اور وہ سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ ایک واقعہ ہوا ہے جس سے ضرورت اس بات کی ہے کہ نئی پالیسیز، سیکیورٹی پالیسی دوبارہ ایریے میں ریوائز کی جائے، کیونکہ 10-15 لوگوں کا اس ایریے میں آپریٹ کرنا، جو کہ بیسیکلی پشتون بیلٹ ہے، اور وہاں پہ بلوچستان لبریشن آرمی کا وہاں پہ ہونا اور اس کی اطلاع نہ ملنا جو ہے وہ بھی ایک خامی کی نشاندہی کرتی ہے۔ تو اس لیے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ایسا واقعہ ہوا۔ اس سے پہلے یہاں پہ آپریٹ کرتے رہے ہیں یہ BLA، ایک دفعہ قائد اعظم کی ریزیڈنسی کو بھی زیارت میں جلایا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ BLA اکراس دا بارڈر افغانستان میں بھی موجود ہے اور وہاں پہ ٹریننگ بھی لیتے ہیں۔ وہاں پہ ان کا جو ایک کمانڈر ہے رحمان گل، جو کہ پہلے کیپٹن رہ چکا ہے آرمی میں، وہ وہیں سے بیٹھ کے احکامات دیتا ہے، اور یہ کام کافی عرصے سے وہاں پہ ہو رہا ہے۔ جو افغانستان حکومت کا پچھلا حکومت تھی اس سے میں بھی یہ کام جاری تھا، اور جو افغان بارڈر پولیس ہے اس کا ایک جو کمانڈر ہے تادین، وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا سپن بولدک سے آگے کے ایریا میں، اور یوں لگتا ہے جیسے ابھی بھی ان کو یہ تحفظ
ملا ہوا ہے اور وہاں سے یہ کام جاری ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک معمولی واقعہ نہیں، اگرچہ یہ ایک تسلی بخش بات یہ ہے کہ کافی عرصے سے بی ایل اے بلوچستان میں اس طرح کی کارروائی کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ کراچی میں 2 واقعات کیے گئے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اتنی بڑی موومنٹ ہوئی 10-12 لوگوں کی اس ایریے میں، اس کی اطلاع پہلے کیوں نہیں دی گئی یا کیوں نہیں کوئی اس کی تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا؟ کیونکہ اس سارے ٹیررزم میں، انسرجنسی میں سب سے اہم کردار انٹیلیجنس کا ہے، جو پہلے یہ اندازہ لگائیں کہ دشمن کی اس وقت طاقت کیا ہے، پلان کیا ہے، موومنٹ کیا ہے، تاکہ سیکیورٹی کو اس کے اوپر کارروائی کرنے میں آسانی ہو، اور دونوں یہ مل کے کریں گے تو کامیابی ملے گی۔ اور یہ پچھلے چند مہینوں میں انہوں نے یہ فورسز نے شو کیا کہ اس طرح کے تعاون سے، کلوزنس سے دہشت گردوں کو، انسرجنٹس کو روکنے میں مدد حاصل ہوئی ہے۔ لیکن یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر یہ واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد فوری طور پہ ریئیکشن بھی کیا گیا ہے، کامیاب اٹیک بھی کیا گیا ہے، لیکن علاقے کو سیکیورٹی زون نہ بنایا جائے، بلکہ صرف انٹیلیجنس کے اوپر انحصار کیا جائے، نیٹ ورک وہاں پہ ڈیولپ کیے جائیں تاکہ اطلاع لمحہ بلمحہ ملتی رہے اور اس کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہو۔ یہاں پہ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بلوچستان میں اور باقی جگہوں پہ سی پیک جو ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے جو پروجیکٹس ہیں، وہ بہت لوگوں کو کھٹکتے ہیں، کئی ممالک کو کھٹک رہے ہیں، اور وہ اس کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو بہرحال اس میں ظاہر ہے ان کا ہاتھ تو اس میں ہوتا ہے، لیکن آپ کو بجائے اس کے پیچھے جانے کے اپنا دفاع مضبوط کرنا ہوگا۔ اپنا اندرونی طور پہ دفاع کو مضبوط کیا جائے گا تو باہر کے جو مداخلت ہے وہ خود بخود دم توڑنا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کا جو کہنا یہ بھی ہے کہ جب سے کلبھوشن یادیو جو جاسوس تھا انڈین، جو کہ ایک سرونگ نیوی آفیسر تھا، جب سے وہ گرفتار ہوا ہے یا پاکستان میں، تب سے کم از کم 3 پاک آرمی کی جو کرنل ہیں ان کو اغوا یا شہید کیا گیا ہے اسی طریقہ کار سے۔ تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ کلبھوشن یادیو کو، جو کہ جاسوس تھا، اور بعد میں ابھی نندن جو کہ ایئر فورس جو یہاں پہ اٹیک کرنے آیا، اس کا جہاز گرا لیا گیا، اس کو جس طریقہ کا ٹریٹمنٹ دیا گیا شاید وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ بھارت جو ہے وہ جو کھیل کھیل رہا ہے ان کو اسی طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ دینا چاہیے۔ ساتھ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بی ایل اے کے چونکہ آہستہ آہستہ کمزور پڑ رہی ہے، اس بات کی ضرورت ہے کہ جو لوگ ان میں سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں ان سے گفتگو کی جائے، مذاکرات کی جائے اور ان کو مین دھارے میں لایا جائے واپس۔ باقی جو بچ جائیں ان کے اوپر ایکشن کیا جائے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ جن ایریاز میں یہ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کو ان کے جو کہتے ہیں ہارٹس اینڈ مائنڈس کی اسٹریٹجی، ان کو جو ہے وہاں پہ سہولیات دی جائیں، ان کو انصاف دیا جائے، تاکہ ان دہشت گردوں کو اور انسرجنٹس کو وہاں پہ ان کی موجودگی میں آپریٹ کرنا مشکل ہو جائے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ایکشنز ہیں، اسٹریٹجی اس کے مطابق ہونی چاہیے، جس میں پیونیٹیو ایکشن بھی ہے، انٹیلیجنس کا مین رول ہے جو مین انسٹرومنٹ اگینسٹ ٹیررزم ہے، اور اس طرح لوگوں کو ہارٹس اینڈ مائنڈس، یہ تینوں چیزوں کو کر کے تو گریجولی یہ جو لو انٹینسٹی انسرجنسی ہے یہ اپنی موت آپ مر جائے گی۔ اور ایسی انسرجنسیز دنیا میں کئی جگہ ہو رہی ہیں، انڈیا میں 20 انسرجنسیز ہو رہی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ اس لیول پہ آ جاتی ہیں کہ آپ کے لیے مضر ثابت ہونا بند ہو جاتی ہیں۔ شکریہ۔